بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ نماز اسلام کا سب سے اہم فرض ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ نماز غلط پڑھتے ہیں اور انہیں ان کا علم بھی نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ قدم بقدم بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے۔ اور پیارے بھائیوں، میرا یہ چینل یوٹیوب عبدالواحد کے نام پر، یعنی کہ نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء اور صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ اور نماز تہجد اور الحمدللہ، نماز اشراق، نماز چاشت، نماز اوابین، ان کے فضائل اور ان کے پڑھنے کا پریکٹیکل آسان طریقہ میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے۔ میرے یوٹیوب عبدالواحد چینل پر آپ ضرور جائیں، میرے چینل کا آپ وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت چیزیں حاصل ہوں گی، آپ کی نماز درست ہوگی۔ 90% لوگ نماز میں غلطیاں کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلی چیز، نماز سے پہلے چند چیزیں جو بہت ضروری ہیں کہ جن کا ہم خیال ہی نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں کہ بس اللہ قبول کرے گا۔ بھائی قبول اللہ ہی کرے گا، لیکن کچھ شرطیں بھی تو ہیں نا پیارے بھائیوں۔ سب سے پہلی ضروری چیزیں پیارے بھائیوں، وضو ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، قبلہ رخ ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 6، نیت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ پیارے بھائیوں، نماز شروع کرتے وقت سب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ٹھیک ہے جی پیارے بھائیوں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں۔ مثال کے طور پر، یعنی کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت فرض کی نماز فجر کی، یا 4 رکعت کی نیت کرتا ہوں نماز ظہر کی یا عصر کی یا عشاء کی، 3 رکعت نماز فرض کی نیت کرتا ہوں، یعنی کہ مغرب کی، یا 3 رکعت فرض ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہی نیت ہے دل کے پختہ ارادے کا نام۔ زبان سے کہنا کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ اگر کوئی کہہ لیتا ہے تو پیارے بھائیوں درست ہے۔ اب دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے۔ بعض دوست احباب اس طرح ہاتھ کرتے ہیں، بعض اس طرح کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے پیارے بھائیوں۔ بہترین طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ نیت کریں گے پیارے بھائیوں، دونوں ہاتھ، یہ انگوٹھے جو ہیں یہ کانوں کی لو تک یعنی کہ لگائیں گے، ٹھیک ہے جی، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ بہت وہ سباب ہے جو ناف کے اوپر بھی باندھتے ہیں اور اس سے اوپر چھاتی پر بھی باندھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو کام کرتے ہیں وہ دوسرے مسلک کے حضرات، ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی ثبوت ہے، وہ اپنا کام کریں، ٹھیک ہے جی۔ ہم جو آپ کو بالکل حنفی سنت طریقہ، بالکل آسان آپ کی بارگاہ میں رکھنے جا رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں، بہت سے لوگ پہلی غلطی کرتے ہیں کہ ہاتھ ان کے بالکل سیدھے نہیں ہوتے، وہ سیدھے ہاتھ کے ساتھ یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو نہیں باندھتے۔ بعض دوست احباب ویسے ہی ہاتھ اس طرح یعنی کہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بعض اس طرح کرتے ہیں۔ یہ 3 انگلیں اوپر ہونی چاہیے، یہ جو نیچے والا تلی ہے یہ گھٹ کے اوپر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے نیت کر لی، اب ہم قیام اور قرات، اب سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد قرآن مجید کی
कोई सूरत आप पढ़ सकते हैं। नमाज को सुकून इत्मीनान के साथ पढ़ना चाहिए, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। इसके बाद हम प्यारे भाइयों रुकू करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे, रुकू में ये तस्बीहात पढ़ेंगे, ठीक है जी। सुबहान रब्बियल आज़ीम 3 मरतबा कम से कम। फिर रुकू में कमर सीधी करेंगे, क़याम, ठीक है जी। यहाँ पे खड़ा होना वाजिब है, क़याम रुकू के बाद क़याम करना ये वाजिब है प्यारे भाइयों। अगर ये मुकम्मल नहीं करेंगे, सजदा साफ करेंगे तो नमाज होगी, वरना नमाज नहीं होगी। फिर रुकू से उठकर समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर कहेंगे रब्बना वलकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। ये अफजल है, ये पढ़ लिया करें, ठीक है जी। अल्लाहु अकबर, फिर सजदे में चले जाएंगे, सजदे में 3 मरतबा तस्बीहात पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला। ये 2 सब आप गलत पढ़ते हैं, उनको यानी कि दुरुस्त पढ़ना चाहिए। सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा। सजदे में 7 अज़ा जमीन पर होने चाहिए, पेशानी, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने, दोनों पांव, फिर बैठकर दूसरा सजदा करे। फिर 2 रकत के बाद तशहद पढ़ा जाए, ठीक है जी प्यारे भाइयों। आखिरी कादे में दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ें। फिर दोनों सलाम, दोनों तरफ प्यारे भाइयों सलाम फेर दे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दोनों तरफ, ठीक है जी। और दूसरी रकत जब हम पढ़ेंगे प्यारे भाइयों, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, साथ उसके बाद प्यारे भाइयों यानी कि सूरत फातिहा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आप 7 सूरत मिलाएंगे। इसी तरह रुकू और 2 सजदे करेंगे, फिर तशहद में बैठ जाएंगे। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है ना प्यारे भाइयों, तो आपने ज्यादा से ज्यादा इसको यानी कि शेयर करना है, ताकि दूसरे लोगों की नमाज दुरुस्त हो जाए। और मेरे चैनल AB यूट्यूब अब्दुल वाहिद को आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। प्यारे भाइयों, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक मुझे और आपको सही दुरुस्त तरीके के साथ नमाज को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे भाइयों, ये जो नमाज है ना, नमाज ये दिल का सुकून है। नमाज जो है ना प्यारे भाइयों, ये अल्लाह ताला को मनाती है। नमाज जो है ना, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा सोने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ने से इंसान की दुआएं कबूल होती हैं, नमाज पढ़ने से दिल में ठंडक महसूस होती है, और नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला और उसके रसूल की रिजा हासिल होती है। नमाज पढ़ने से दिल मुतमईन हो जाता है। नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला इंसान को कल्बी सुकून अता फरमाता है। और नमाज पढ़ने से प्यारे भाइयों वो दिली मुरादें इंसान की पूरी हो जाती हैं, जो इंसान कभी सोचता भी नहीं। प्यारे भाइयों, 90% लोग ये नमाज में गलतियां करते हैं। प्यारे भाइयों, हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए, नमाज को दुरुस्त करना चाहिए। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, आप मुझे इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू।